کے لیے، آخرت میں اپنے گھر کو بنانے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے، جنت میں داخلہ لینے کے لیے اللہ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر انسان ان تمام مقاصد کو چھوڑ کر غیر ضروری چیزوں میں پڑتا ہے، لہو لعب میں پڑتا ہے، عیش و عشرت میں پڑتا ہے، نفسانی خواہشات میں پڑتا ہے، اپنی منمانی زندگی گزارنے میں پڑتا ہے، دھوکے میں پڑتا ہے، اللہ کی ناشکری میں پڑتا ہے، نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، عبادتوں کو چھوڑ رہا ہے، آنے کا مقصد یہی ہے۔ اللہ نے صاف ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تو دنیا میں انسان کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ میری فرمانبرداری کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد اور کچھ نہیں ہے، دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے اللہ کا کہ بندہ اللہ کو پہچان کر زندگی گزارے، اللہ کے احکامات پر زندگی گزارے، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جائے، جن کاموں پر اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کاموں کو کرے۔ اسی لیے اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اسی لیے انبیاء علیہ السلام بھی دنیا میں آئے اور تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اچھائی کی طرف بلائی، اچھائی کی طرف بلایا، اچھے کام کرنے کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، صدقہ خیرات دینے کا حکم دیا، اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے تربیت دینے کا حکم دیا، ایسے کام کرنے کا حکم دیا جن کاموں سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، ایسے کام کرنے کا حکم دیا جن کاموں سے اللہ کے نبی علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور آگے فرمایا کہ ہم نے اللہ نے انسان کو دنیا میں اللہ کو پہچان کر اس پر ایمان لانے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر انسان اس راستے سے ہٹ کر، ان کاموں سے ہٹ کر اپنی زندگیوں کو غلط جگہ لگاتا ہے، منمانی زندگی گزارتا ہے، نمازوں کو بھی چھوڑ رہا ہے، اللہ کے احکامات کو بھی چھوڑ رہا ہے، شریعت کو بھی چھوڑ رہا ہے، دین اس کی زندگی میں تو نہیں، دور دور تک نظر نہیں آتا ہے، اس کا حلیہ صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس کے معاملات اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے، اے میرے بندوں، دنیا میں جانے کے بعد تمہارے اوپر 5 نمازیں میں نے فرض کی ہیں۔ بندہ نماز پڑھنے کے بجائے اپنی زندگیوں کو ہوٹلوں میں لگا رہا ہے، اپنی زندگیوں کو غلط جگہ لگا رہا ہے، نافرمانیوں میں لگا رہا ہے، غیبتوں میں لگا رہا ہے، جھوٹ میں لگا رہا ہے، دھوکے میں لگا رہا ہے، تو اللہ کیا ہے اعمال سے ہمارے راضی ہو جائے گا؟ اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ ہماری زندگی یہاں پر بھی ایسے ہی ختم و برباد ہو جائے گی، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اللہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں تو ہماری ناکامی ہو جائے گی۔ دنیا تو یہ مقدر کی چیز ہے، دنیا تو ایک مقدر کی چیز ہے، ہر انسان کی جو مقدر ہے وہ ضرور اس انسان کو مل کر رہے گا۔ دنیا بقدر ضرورت ہے، آخرت مشقت ہے، بقدر مشقت ہے۔ دنیا جتنا ملنا ہے مل کر رہے گی۔ اللہ تو کافروں کو دے رہا ہے، اللہ تو جانوروں کو دے رہا ہے، اللہ ایسی مخلوق کو بھی دے رہا ہے جو مخلوق کوئی کاروبار نہیں کرتی، اللہ ایسے جانوروں کو بھی دے رہا ہے جن کا کوئی کاروبار نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے جانور بھی زندگی گزار رہے ہیں جو اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے اکابرین کی باتیں، اللہ والوں کی باتیں آتی ہیں،
کہ انسان سے کہیں زیادہ بچوں کا خیال جانور رکھتے ہیں. بس ان کے پاس زبان نہیں ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، وہ جانور بھی زندگی گزار رہا ہے، وہ ایسی مخلوق بھی زندگی گزار رہی ہے جس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، جس کا کوئی پراپرٹی نہیں ہے، جس کا کوئی گھر بار نہیں ہے. لیکن اللہ ان کو سوال نہیں کریں گے، وہ تو مٹی تھے اور مٹی ہو جائیں گے، لیکن سوال تو ہمارے درمیان میں ہوگا. اللہ یہ سوال کریں گے، اے میرے بندے، میں نے تو تجھے دنیا میں زندگی دے کر بھیجا تھا، میں نے تو تجھے ایسے ایسے مواقع فراہم کیا تھا تاکہ تو اپنے گناہوں پر ندامت کرے، تاکہ تو اپنی زندگی پر ندامت کرے، تاکہ تو اپنے آپ پر افسوس کرے کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، اللہ کا کتنا بڑا نافرمان ہوں، کہ اللہ تو مجھے ہزاروں نعمتوں سے نواز رہا ہے، ہزاروں نعمتیں میں اللہ کے استعمال کر رہا ہوں، لیکن میرے اندر اللہ کی فرمانبرداری نہیں ہے، میرے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں ہے، میرے اندر جو مقصد اللہ نے دنیا میں لے کر بھیجا تھا وہ مقصد میرے پاس نہیں ہے. تجھے تو شرمندگی ہونا چاہیے تھا اور فوراً تو میرے سامنے لوٹ کر آنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے تو نے تو دنیا میں اتنا لگا مجھے بھول گیا، اور ایسا وقت بھی آیا کہ تیری موت بھی آ گئی اور تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اللہ قیامت کے دن ہماری زندگیوں کے بارے میں، ہمارے مال کے بارے میں، ہمارے اہل خانہ کے بارے میں، ہمارے بچوں کے بارے میں سوال کریں گے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بندہ بندی دنیا میں جانے کے بعد اچھے اعمال کرتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، ذکر کے معنی مرد کے آتے ہیں، انثی کے معنی عورت کے آتے ہیں. جو دنیا دو ہی مخلوق ہے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے. اللہ یہ سنانا چاہ رہے ہیں کہ جو بندی دنیا میں جانے کے بعد میری فرمانبرداری کرتے ہیں، میرے احکامات پر چلتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام کی شریعت پر چلتے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر میرا خوف ہوتا ہے، ان کی زندگیوں کے اندر میرا ڈر ہوتا ہے، ان کی زندگیوں کے اندر نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، ان کی زندگیوں کے اندر اچھے اعمال ہوتے ہیں. تو اللہ کے وعدے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. یہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ آدمی سچا پکا مومن ہے جو دنیا میں جانے کے بعد اللہ کو پہچان کر زندگی گزارتا ہے. مومن تو وہ ہے جس کے اندر ماننے کی صفت ہو، جس کے اندر فرمانبرداری کی صفت ہو، جس کے اندر غلامی کی صفت ہو، جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سچی پکی محبت ہو. دین ہی اتباع کا نام ہے. دین عبادت بعد میں ہے، اتباع پہلے ہے. اسی لیے فرمایا یہ کافر ہے، وہ کافر، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو نہیں مانتا، اتباع نہیں کرتا، نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ اتباع نہیں کر رہا ہے، وہ مومن نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے دل و دماغ میں اللہ کی وحدانیت نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے. یہ آدمی ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، نام مسلمانوں کا رکھا ہوا ہے، اور اس کے دل کے اندر ایمان کی چنگاری ہے، اس کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، لیکن کچھ غلطیوں کی وجہ سے، کچھ حالات کی وجہ سے، کچھ پریشانیوں کی وجہ سے، اور اپنی زندگی کو اکثر وقت دنیا میں لگانے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر سے اللہ کی محبت تو ہے، لیکن اللہ کی محبت کے اندر کمی آ گئی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے جو کھڑے ہو کر اپنی گردن کو نہ کٹا دے۔ چنگاری تو ہے لیکن ان کی اتباع نہیں ہے، ان کی زندگی کی جو سیرت ہے، ان کی زندگی کے جو اعمال ہیں وہ اس بندے کے اندر، وہ مومن کے اندر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے دل پر شیطان نے راج کر رکھا ہے۔ مومن تو ہے، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، یہ نہیں کہے گا، مانے گا تو ضرور اللہ ایک ہے، اللہ سب کچھ کرنے دھرنے والی اللہ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، اللہ کے آخری نبی ہیں، مانے گا تو ضرور، لیکن شیطان کے جال میں پھنس کر وہ کبھی کبھار اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اسی لیے مومن کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں فرمایا کہ اس کی غلطیوں کی وجہ سے، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اس کی کبھی کوتاہیوں کی وجہ سے، اس کے نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ جتنی سزا ہے جو دنیا میں رہ کر اس نے نافرمانی کی ہے، نمازوں کو چھوڑا ہے، غیر غلط کام کیے ہیں، ایسی سزا کو پانے کے بعد اللہ مسلمان کو ایک نہ ایک دن جنت میں داخل دیتے ہیں۔ یہ مسلمان کی شان ہے، یہ مسلمان پر اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے، اس لیے کہ مسلمان کبھی دل سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، مسلمان تو کبھی شیطان کے دھوکے میں آ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، مسلمان کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا، مسلمان کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، مسلمان کبھی زنا نہیں کر سکتا، مسلمان کبھی کوئی برا کام نہیں کر سکتا۔ ہاں، شیطان جب مسلمان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، شیطان اس کے اوپر محنت کرتے کرتے اس کا غلام بنا لیتا ہے، تب جا کر وہ مسلمان جو ہے گناہوں میں لگتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں لگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جو بھی بندہ بندی دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں اور میرے نبی علیہ السلام کے راستے پر چلتے ہیں، وہ مومن ہیں، اور میں ان کی زندگی کو دنیا کے اندر ایسا چمکاؤں گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ان کی زندگیوں کے اندر میں خوشگواری لے کر آؤں گا، ان کی زندگیوں کے اندر میں سکون لے کر آؤں گا، ان کی زندگیوں کے اندر میں اطمینان لے کر آؤں گا، جو وہ مومن چاہے گا اس کے مطابق فیصلے ہوں گے، دنیا میں بھی وہی ہوگا اور آخرت میں بھی وہی ہوگا۔ اگر مومن اگر صحیح معنی میں فرما برداری کیے بغیر زندگی گزارے گا تو دنیا میں تو کچھ دن کی لذت ہے، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ گناہوں کی لذت میں گناہ مت کر، کسی شاعر نے کہا ہے گناہوں کی لذت میں گناہ نہ کر، لذت ختم ہو جائے گی، مزہ ختم ہو جائے گا، گناہ باقی رہ جائے گا۔ آدمی نماز چھوڑنے میں لذت مل رہی ہے، اس لیے کہ جانا ہے، وضو بنانا ہے، پھر وضو بنانے کے بعد انتظار کرنا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنا ہے، یہ ہمارے لیے زحمت بن چکا ہے، لیکن صحابہ کی زندگی میں وہ زحمت نہیں بلکہ رحمت بن چکی تھی نماز۔ صحابہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام معراج تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے تمہیں معراج سے ایک تحفہ لے کر آیا۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی بتائیے وہ کیا تحفہ ہے، وہ کیا انعام ہے؟ اللہ کے نبی بتائیے، ہمیں انتظار کرنے کی طاقت نہیں ہے، بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا انعام لے کر آیا ہوں کہ وہ انعام اتنا بڑا انعام ہے تم اللہ کو بات کر سکتے ہو۔ نماز ایک ٹیلی فون ہے، ایک میسج ہے، جو اپنی ضرورت ہے وہ اللہ کے سامنے بیان کرو، اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ تمہاری ضرورت کو پورا کر دے گا۔ اپنے مسئلوں کو پیش کرو،
ہماری پریشانیاں آتی ہیں تو ہم فوراً ہمارا دل و دماغ دنیا کی طرف مائل ہے، مال و دولت کی طرف مائل ہے، اسباب کی طرف مائل ہے، ڈاکٹر کی طرف مائل ہے، تو ہمارا دل و دماغ فوراً دنیا کی طرف جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کا دل و دماغ اللہ کی طرف مائل تھا۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی، جب بھی کوئی مصیبت آتی، جب بھی کوئی تکلیف آتی، تو وہ نماز کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو حل کر لیتے۔ نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز بندے کو صحیح راستے پر لے کر جاتی ہے اور بہت سارے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے اور شیطان کے دھوکے میں آنے سے بچ جاتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ مسلمان کبھی اللہ کا نافرمان نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ کر زندگی نہیں گزار سکتا، بس شیطان کی جال میں پھنس جاتا ہے، شیطان کے ورغلے میں آ جاتا ہے اور اس کے دل پر ایسی محنت ہوتی ہے کہ وہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، نمازوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، ہمارے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان تو میرا مہینہ ہے اور رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ ہمارے مسلمان تو ایسے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک آتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بہانے سامنے لا کر روزوں کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقتوں کو، اپنے مال کو غلط جگہ لگانے میں ان کے لیے آسان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر شیطان نے محنت کی ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گھروں میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے، 5 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ روزہ رکھنے کے لیے شوق رکھتا ہے۔ اگر اسے سحری کو نہیں اٹھایا جائے تو صبح میں اٹھ کر رونا شروع کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں بھوکا ہی روزہ رہ جاؤں، اس لیے کہ اس کے دل پر شیطان کی محنت نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کا دل نور سے منور ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، اس کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اس لیے وہ بچہ، چھوٹا سا معصوم سا بچہ، جبکہ اس بچے کے اوپر روزہ فرض بھی نہیں ہے، لیکن وہ یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، میرے روزے سے اللہ خوش ہوگا، اللہ مجھے جنت میں داخلہ دے گا۔ اور روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے، جو روزہ رہنے کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے انسان کے منہ سے ایک اسمیل آتی ہے، وہ اللہ کو اتنا زیادہ محبوب ہے، گویا کہ وہ جنت کی خوشبو جو ہوتی ہے، اللہ اس خوشبو سے زیادہ اس روزے دار کی خوشبو کو پسند کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، کہ ہمارے سامنے شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور رمضان المبارک جو آ رہا ہے اس میں مجھے زندگی عطا فرما، تاکہ میں رمضان المبارک کے ایام میں رہوں اور عبادت کروں اور تیرا قرب حاصل کروں، تیری محبت حاصل کروں اور تیرا تقوی حاصل کروں، اور تو میرے ان اعمال سے راضی ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر جو مہینہ ہے، پورے کے پورے مہینے میں اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، شعبان میں تو روزے فرض نہیں ہیں، آپ مستقل روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ تو شعبان کے اکثر ایام میں روزہ رکھتے ہیں، جبکہ شعبان کے مہینے میں تو روزے فرض نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ بن زید، اے میرے صحابی، شعبان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے،
یہ رمضان المبارک یہ استقبال والا مہینہ ہے. جو کوئی آدمی اپنے گھر میں مہمان آتا ہے تو اس مہمان کو آنے سے پہلے گھر کو سجایا جاتا ہے اور کھانے کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، اس کے آنے کے لیے راستہ بنایا جاتا ہے، اس کے لیے استقبال کیا جاتا ہے. اسی طرح رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری کے لیے، اس کے استقبال کے لیے روزہ رکھتا ہوں. اور آگے فرمایا کہ شعبان میں ایک ایسی رات آنے والی ہے کہ اس رات میں اللہ کے پاس ہمارے نام اعمال حاضر ہوتے ہیں. ہماری جو زندگی کا جو ڈاٹا ہے وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے. اور میں شعبان میں روزہ رکھوں اور فرشتے میرے نام اعمال میں روزہ رکھنے کا دن لکھا جائے، اور جب اللہ کے سامنے میرا نام اعمال پیش ہو تو اس میں جو ہے شعبان کے اندر میں روزہ رکھا ہوں یہ لکھا جائے. یہ میرے لیے محبوب ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تڑپ تھی، یہ فکر تھی. جب یہ ان کے صدقے سے اللہ نے جنت کو بنایا، جنت کی نعمتوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، بخشائے، اور پورے نبیوں کے سردار ہیں. ان کو اتنا مشقت، اتنا مجاہدہ، اتنے روزے، نمازیں پڑھنے کی کوئی ضرورت زیادہ نہیں تھی. لیکن آنے والی امت کو بتلانا تھا کہ جب تک تم اللہ کی فرما برداری نہیں کرو گے، جب تک تم اپنے نفس کو نہیں مارو گے، جب تک تم اپنے خواہشات کو ختم نہیں کرو گے، جب تک تم دنیا میں آنے کے مقصد کو نہیں پہچانو گے، نہ تم دنیا میں کامیاب رہو گے نہ آخرت میں کامیاب رہو گے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ہمارے سامنے شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. ابھی سے ہم عبادتوں میں لگ جائیں، نمازوں میں لگ جائیں، ذکر و اذکار میں لگ جائیں، صدقہ خیرات میں لگ جائیں، آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے والے بن جائیں. ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر اتحاد و اتفاق کو لے کر آئیں، امن و سلامتی کو لے کر آئیں، اور اچھے کام کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے زندگیوں میں بھی برکتیں عطا فرمائیں گے. دنیا کی جو مختصر سی جو زندگی ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں بھی ہمیں سکون عطا فرمائیں گے، اطمینان عطا فرمائیں گے، راحت عطا فرمائیں گے. ہماری عبادتوں کی وجہ سے، اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت پر چلنے کی وجہ سے ہمارے آنے والے حالات کو سازگار بنائیں گے، پریشانیوں کو دور کریں گے. آنے والا جو الیکشن ہے، جو حالات سب مسلمانوں کو معلوم ہے، جو مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہیں، جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، آنے والا وقت جو ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے نااتفاقیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر ظالم حکمران اللہ جو ہے طے کر رہے ہیں. جس دن ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، جس دن ہماری عبادت صحیح ہو جائے گی، جس دن ہماری زندگی صحیح ہو جائے گی، جس دن ہم اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنے والے ہو جائیں گے تو اللہ کی مدد بھی شامل حال رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعبان کی قدردانی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا صحیح معنی میں استقبال کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، فإن العبد المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله قادم به، فليتزود العبد من نفسه لنفسه، ومن حياته لموته، ومن شبابه لكبره، فإن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم أجمعين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام، وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق، أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعلى إمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.